مولا یا مولا مولا یا مولا۔ زنا کی سزا دنیا میں بھی اور زنا کی سزا آخرت میں بھی۔ دنیا میں کیسے؟ کہ دنیا میں جو عورت زنا کرے گی اس کا قصاص ہے۔ قصاص کا کیا مطلب؟ کہ اس کی اولاد میں سے اس کی کوئی نہ کوئی بیٹی ضرور زنا کی مرتکب ہوگی۔ جو مرد زنا کرے گا اس کی اولاد میں سے کوئی نہ کوئی زنا کا مرتکب ہوگا۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص زنا کرے گا اس کے گھر کے کسی نہ کسی فرد سے زنا کیا جائے گا، اگرچہ گھر کی دیواروں کے ساتھ کیوں نہ ہو۔ تو آج اگر کوئی مرد زنا کا مرتکب ہوتا ہے تو اسے سوچنا چاہیے کہ اب اس کے بدلے یا میری بیوی زنا کرے گی یا بہن کرے گی یا بیٹی کرے گی، میرے اپنے گھر میں یہی عمل ہوگا۔ یہ طے شدہ بات ہے۔ تو یہ تو ہوئی دنیا کی ذلت۔ کیا کوئی ماں چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی اس کی مرتکب ہو؟ سوچیں نا، جس چھوٹی بچی کو آپ اتنی محبت سے پال رہی ہیں، آپ نیک دیکھنا چاہتی ہیں، دیندار دیکھنا چاہتی ہیں، اب یہ بچی اگر کل کو اپنی عزت کے سودے کرے گی تو آپ کو کتنا دکھ ملے گا۔ اس کو آپ بچا سکتی ہیں اگر آپ خود پاک دامنی کی زندگی گزاریں۔ تو دنیا کی سزا تو یہ ہوئی، اور دوسری سزا یہ کہ گو زنا مرد کرتا ہے عورت کے ساتھ، مگر ہمیشہ بے عزتی عورت کی ہوتی ہے۔ مرد کا حصہ برابر کا ہوتا ہے، لیکن لڑکے کو اتنا برا نہیں کہا جاتا جتنا لڑکی کو برا کہا جاتا۔ اب اگر بات کھل جائے تو ماں باپ کسی کو چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتے۔ تو نوجوان بچی کی اس غلطی کی وجہ سے پورے گھر کی عزت برباد ہو جاتی ہے، اور پھر اس لڑکی کو اپنانے والا کوئی نہیں ہوتا کہ یہ بد کردار لڑکی ہے۔ عورت کی ہر غلطی معاف ہو سکتی ہے، عورت کا کریکٹر اگر خراب ہو تو مرد اس کی اس غلطی کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ تو ذلت کی زندگی پھر کیا گزارنی؟ تو یہ تو دنیا کے نقصان ہوئے، اور آخرت کے نقصان کیا؟ اللہ اکبر۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ بے پردہ عورت، یعنی وہ عورت جو غیر محرم مرد کے لیے تیار ہوتی ہوگی، اپنے فرینڈ کو ملنا ہے، میک اپ کر رہی ہے، نہا دھو رہی ہے، اچھے کپڑے پہن رہی ہے، خوشبوئیں لگا رہی ہے، جو عورت دنیا میں غیر محرم مرد کے لیے تیار ہوتی ہوگی، جب قیامت کے دن اللہ کے حضور پہنچے گی، حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے نگاہیں پھیر لیں گے، اس کو کبھی بھی محبت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ اور دوسرا نقصان کہ جہنم میں تو سب ڈالے جائیں گے جو برے کام کرنے والے ہیں، لیکن زنا کرنے والی عورت، اس کو جب فرشتے جہنم میں لے کے جائیں گے تو لباس اتار کر ننگا کر کے جہنم میں ڈالیں گے۔ اب سوچو یہ کتنی بڑی سزائیں ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ زنا کرنے والی عورتیں جہنم میں جب جائیں گی تو ان کی شرمگاہوں سے ایسی بدبودار ہوا نکلے گی کہ جہنمیوں کے لیے جہنم میں رہنا مشکل ہوگا، لہذا جہنمی لوگ اس عورت کے اوپر لعنت کریں گے۔ اور ایک اور بات، اس جہنمی عورت کو ایک غار میں ڈالا جائے گا، زانی عورت کو، اور اس غار کے دروازے کو بند کر دیا جائے گا، اور اس غار کے اندر بچھو ہوں گے۔ وہ بچھو اس عورت کے جسم پر اس طرح بیٹھیں گے جیسے شہد کے چھتے پر شہد کی مکھیاں بیٹھتی ہیں، اور اتنے بچھو ایک وقت میں اس عورت کو ڈسیں گے، اور اس کے جسم کے اندر اتنی تکلیف ہوگی۔ کیوں؟ کہ اس عورت نے ایسا گناہ کیا کہ اس کے جسم کے ایک ایک ٹشو نے اس کا مزہ پایا تھا، آج اس کے ایک ایک ٹشو کو زہر کی سزا دی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج تو کانٹا بھی چبھ جائے تو عورت چیخ مارتی ہے، جہاں ہزاروں لاکھوں بچھو اس کے اوپر مسلط ہوں گے تو سوچیں وہاں اس عورت کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ جو عورت اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے اس کو اللہ رب العزت قیامت کے دن مجاہدہ کا درجہ عطا فرمائیں گے، عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ مرد چاہے شہید کا درجہ پانا تو اسے جہاد کے ذریعے شہادت پانی پڑے گی، اور عورت اگر اپنی عزت کی حفاظت کر جائے تو شریعت نے کہا کہ اس عورت کو قیامت کے دن شہداء کا مرتبہ عطا کیا جائے گا۔